الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک اعتراض کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کچھ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا جو انتظام چلا رہا ہے، اس پوری دنیا کی ہر دور میں مشرکین تو بہت رہے ہیں اور اب بھی بے شمار ہیں، لیکن مطلقاً اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کا انکار کرنے والے لوگ بہت کم رہے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتراف انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے، دنیا کی ہر حصے میں اللہ تعالیٰ کا اعتقاد کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔ آسوری ہو یا مصری، کلدانی ہو یا اہل حبشہ، ہندی ہو یا یونانی، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے قائل تھے۔ اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو بہت سے صحرا، بہت سی بستیاں، بہت سے غار، بہت سی وادیاں ایسی مل جائیں گی جہاں نہ تمدن و سیاست ہے، نہ ہی صنعت و حرفت ہے، نہ علم کی روشنی موجود ہے اور نہ فنون و کمالات ہیں، نہ قلعے ہیں، نہ خوبصورت مکانات ہیں، لیکن ایسا مقام کوئی نہیں مل سکتا جہاں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا اعتراف نہ ہو۔ دنیا کا پتا پتا، ہر زمین سے نکلنے والا پودا اس بات کی شہادت پر کوئی دیتا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی اور محقق جن کی فلسفیانہ مشکافیوں اور تحقیقات پر مغرب و مشرق کو بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ایک بالا تر ہستی کے وجود کا منکر ہو۔ ارسطو اور افلاطون، سسرو اور منوسون، زرتشت اور دوسرے تمام بڑے بڑے فلاسفہ اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتے تھے اور مانتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر بے شمار خارجی دلائل موجود ہیں، لیکن کائنات کا حسن وہ سب سے پہلی چیز ہے جو اس بات کی شہادت پر کوئی دے رہا ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، جو صاحب ذوق انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر اس کائنات کی ہر جزو سے حسن و زیبائی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کائنات تو ہوتی مگر اس پر حسن و جمال کی نقاب نہ ہوتی، درخت ہوتے مگر شاخوں پر
شاخوں کی جو ترتیب ہے وہ نہ ہوتی، اور پھلوں اور پھولوں کی جو ترتیب ہے وہ نہ ہوتی، اس کی رنگا رنگی نہ ہوتی، زمین ہوتی مگر اس میں ندی نالے نہ ہوتے، ندی نالوں کا شور اور باغ و چمن کا ظہور نہ ہوتا، ستارے ہوتے مگر ان کی روشنی نہ ہوتی، پھول ہوتے مگر رنگ و بو نہ ہوتا، پربت ہوتا مگر ستاروں کا جھرمٹ نہ ہوتا، زمین ہوتی مگر سبزے کی چادر نہ ہوتی، سرسبز و شاداب گھاس نہ موجود اس پر ہوتا، سرسبز شادابیاں نہ اس پر ہوتی، فصلیں نہ ہوتی، سبزیاں نہ ہوتی، پھل نہ ہوتے۔ تو یہ زمین کا حسن ہے، اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے پھر اس کا حسن بھی بنایا ہے۔ چاند ہوتا مگر اس کی چاندنی نہ ہوتی، سورج ہوتا مگر اس کی کرنیں نہ ہوتی، بلبل ہوتے مگر اس کی نوازشی نہ ہوتی، اور گویا نگاہ ہوتی مگر نگاہ نوازی نہ ہوتی، کان ہوتے مگر ان کے اندر حلاوت سننے کی نہ ہوتی، سننے کا سامان نہ ہوتا۔ انسانی علم و نظر آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ یہاں تخلیق کے ساتھ حسن کیوں ضروری ہے، مگر قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ ہے سب کچھ، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ انسان حسن کائنات کا مشاہدہ کرے، بلا اختیار پکار اٹھے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ اللہ بابرکت ہے احسن الخالقین، بہترین بنانے والا۔ تو خالق کائنات نے زمین میں جو کچھ بھی بنایا ہے ہر چیز نظر آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ ایک گاڑی کو چلانے کے لیے ڈرائیور چاہیے، کشتی کو چلانے کے لیے ملاح چاہیے، تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے خالق کائنات موجود ہے۔ بعض لوگوں کے خیالات ہیں ایسے، آج بھی جو مانتے ہیں زبان سے، ان کے دماغ کے اندر کبھی کبھی شیطان یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی ہستی ہے کہاں، نظر نہیں آ رہی۔ اصل میں ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، ان کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی ہستی کے منکر ہوتے ہیں۔ ورنہ تو ہر کوئی اللہ کی ہستی کا اقرار کرتا ہے، کوئی کسی بت کو پوچھ کر کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ہستی کا انکار نہیں کرتے کہ اللہ نہیں ہے۔ اسی لیے ان کو مشرک ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے ہیں۔ تو گرامی قدر احباب، وجود باری تعالیٰ کی ایک اور واضح دلیل یہ ہے کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات 500 ملین یعنی 50 کروڑ کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں میں 1 لاکھ ملین یعنی 1 کھرب یا اس سے کم و بیش ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ کہکشائیں مسلسل لگاتار گردش کر رہی ہیں، اور چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے، پھر سیاروں میں سے کسی کے بھاگنے کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ کی رفتار ہے، اور پھر کسی کی 33 میل فی سیکنڈ، کسی کی 84 میل فی سیکنڈ، اتنی رفتار کے ساتھ یہ بھاگ رہے ہیں۔ اگر یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں تو تمام نظام عالم زیر و زبر ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، مدیا میٹ ہو جائے، تہ و بالا ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن رات کا بھی فرق آ جاتا ہے، موسم تک بدل جائیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے شب و روز دیکھتے ہیں کہ ایک شہر میں ہر روز گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، گاڑیوں کے ٹکرانے سے سینکڑوں جانیں تلف ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کا ڈرائیور نہیں ہوتا، بلکہ صرف اس لیے کہ ڈرائیور سے لمحہ بھر غفلت ہو جاتی ہے، اس کو اونگ آ جاتی ہے یا کوئی سستی ہو جاتی ہے، تو سینکڑوں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سیارے، یہ ستارے، یہ چاند، یہ زمین، یہ مریخ، یہ مشتری، یہ زحل، جو یہ چل رہے ہیں بے شمار سیارے، ان کی رفتار کتنی ہے؟ بے شمار رفتار پر چلنے کے باوجود، اتنی تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کے باوجود یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ٹکراتے اور نہیں ٹکرا رہے۔ کائنات کا نظام ہے اور خالق کائنات کا نظام ہے۔ تو ایک ڈرائیور کی لمحہ بھر کی غفلت کی وجہ سے گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں سیارات کی مسلسل ہر وقت حرکت میں رہنے کی وجہ سے کے باوجود آج تک
कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, कोई टकराव नहीं हुआ, क्या ये सब कुछ इत्तेफाकी तौर पर हो रहा है? इसको कोई चलाने वाला नहीं है, ये किसी चलाने वाले के बगैर हो रहा है। फिर ये इसलिए कि इस वसीओ कायनात की जो जात है वो हज्जुल ला यमूत है, हज्जुल कय्यूम है, जिंदा रहने वाली और कायम रहने वाली जात है जो सारे निजाम को संभाले हुए है। उस पर ऊँग नहीं है, उस पर नींद नहीं है, उस पर मौत नहीं है, वो हमेशा हमेशा कायम व दायम जात है। अल्लाह ताला के वजूद पर एक बहुत बड़ी दलील जो खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है। आप सवाल करेंगे कि कैसे, तो मैं अर्ज करूंगा कि कितनी ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं और आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते, मगर जब कोई बाएतमाद और सच्चा आदमी उसके मुतालिक हमें खबर देता है हम मान लेते हैं। मैंने न्यूयॉर्क नहीं देखा मगर मैं ऐसे मानता हूं कि न्यूयॉर्क है। मैंने समुद्र से जवाबी नहीं देखे निकलते हुए, लेकिन मैं मानता हूं कि समुद्र से ये मोती, ये मोंगे, ये जवाहिर निकलते हैं। मैंने सोने की कान आज तक नहीं देखी, लेकिन सुना है सोने की कान, मैं मानता हूं सोने की कान। मैंने इंसान को चांद पर जाते नहीं देखा, लेकिन सुना है इंसान चांद पर गया है, मानता हूं कि चांद पर इंसान गया है। मैंने एटम बम का अमली मुजाहिरा नहीं किया, नहीं देखा, तो मैं मानता हूं कि एटम बम जो इतनी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, आबादी तबाह और बर्बाद कर सकता है। और फिर मैंने इब्राहिम को नहीं देखा मगर मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, मैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। मैंने हलाकू खान और चंगेज खान को नहीं देखा, उनके तारीखी वाक़यात सुनकर मैं उनको मानता हूँ। और मैं क्यों मानता हूँ, आप सब क्यों मानते हैं? इसलिए कि सिर्फ इसलिए कि हमने इन खबरों को बाएतमाद लोगों से सुना है, तारीख से सुना है, बड़े लोगों से सुना है, हम इसलिए इसको मानते हैं और इन चीजों के वजूद को तस्लीम करते हैं। तो मुझे कहने दीजिए कि अगर हम अनदेखी चीजों को इन आम लोगों की जुबान से सुनकर मानते हैं कि वाकई ये चीजें हुई हैं और ये चीजें हैं और इतने बड़े ये लोग दुनिया में आए थे और दुनिया से गए हैं, तो फिर हम इस बात की गवाही देते हैं और कायनात का जरा जरा इस बात की गवाही देता है कि जिसके वजूद की गवाही खुद अर्ज़ व समा दे, ज़मीन व आसमान दे, जिसके वजूद की गवाही अब्र व बारान दे, जिसके वजूद की गवाही शम्स व कमर दे, जिसके वजूद की गवाही शजर व हजर दे, और जिसके वजूद की गवाही इंसान का अपना नफ्स, इंसान के अपने ख्वाहिशात भी दे कि वाकई वो है, और जिसके वजूद की गवाही आदम सफीउल्लाह दे, जिसके वजूद की गवाही इब्राहिम खलीलुल्लाह दे, जिसके वजूद की गवाही इब्राहिम ज़बीहुल्लाह दे, जिसके वजूद की गवाही मूसा कलीमुल्लाह दे, जिसके वजूद की गवाही ईसा रूहुल्लाह दे, तो जिसके वजूद की गवाही सच्चों का सच्चा, सरदारों का सरदार, अंबिया का सरदार और सदीकों का बादशाह, अमीनों का सुरखेल, दयानतदारों का सिपहसालार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी गवाही दे, उसको मैं ना मानूं कैसे हो सकता है? इसलिए हम मानते हैं सब गवाही को कि अल्लाह की जात है और हर जगह मौजूद है। कायनात का सारा निजाम वही चला रहा है, उसी की वजह से ही कायनात सारी का निजाम चल रहा है। ये शम्स व कमर, ये शजर व हजर उसी के इशारों पर चल रहे हैं, और दिन रात का आना जाना, मौसमों का तगय्युर व तबद्दुल, और जो दिन रात रोजाना हम देखते हैं कि सूरज निकलता है, रोजाना देखते हैं चांद निकलता है, सितारे निकलते हैं, रात होती है तो काली रात जो है वो काली से चादर अपने ऊपर कर लेती है, दिन आता है तो वो चादर हट जाती है, सफेद चादर हमारे ऊपर आ जाती है। तो ये सारा मंजर हम अपनी आंखों से देखते हैं। इससे मालूम होता है कि इस कायनात का कोई बनाने वाला मौजूद है, इस कायनात का कोई निजाम चलाने वाला मौजूद है। कायनात बनाकर वो कहीं बैठ नहीं गया, किसी कोने खुदरे में बैठ नहीं गया, वो मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हमारी हरकत को भी देख रहा है,
یہ عقیدہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، اور ہر انسان کو، ہر آدمی کو بیٹھ کر اس پر سوچنا چاہیے، کبھی دیکھنا چاہیے، رات کے وقت باہر بیٹھے ستاروں کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، اللہ کی یاد، اس کی جو الوہیت ہے، جو اس کا الہیت ہے، جو اللہ کی ذات پر عقیدہ ہے، وہ انسان کے دل و دماغ کے اندر اور تازہ ہوتا ہے کہ واہ میرے رب، واہ میرے مالک، یہ تیری کیا شان ہے، تو نے کیسا آسمان بنایا، آسمان میں کوئی شگاف نہیں، اس میں کوئی سوراخ نہیں، اس میں کیسے ستارے لگا دیے، جیسے کوئی آدمی شامیانے کے اندر بلب لگا دیتا ہے، لائٹنگ کر دیتا ہے، ایسی خوبصورت تم نے لائٹنگ کر دی، یہ ہمارے لیے کی نظام بنایا سورج کا ہمارے لیے، چاند کا نظام ہمارے لیے، ساری موسم کا تغیر و تبدل، فصلیں، پیداواریں، ہر چیز ہمارے لیے، اور ہم کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اب ساری چیزیں اس کے اوپر لگا دی ہے، اس کی خدمت پر ہر چیز لگا دی ہے، سارا جہان اس کی خدمت پر لگا دیا ہے۔ ایک تو اللہ کی الہیت اور الوہیت کی گواہی، اس کے موجود ہونے کی گواہی، اس کے خالق کائنات ہونے کی گواہی کہ یہ کائنات بغیر خالق کے نہیں چل رہی، بغیر مالک کے نہیں چل رہی، بغیر قدیر کے نہیں چل رہی، وہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر ایک اس بات کی گواہی اور دوسری اس بات کی جانت اور گواہی کہ یہ نظام ایسے نہیں چل رہا۔ پھر لوگوں کے اندر ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا تمہارے لیے، پھر تم اگر ناشکرے ہو، اگر تم ناشکری کرتے ہو، اور بعض لوگ جو ہم انتہائی حد تک ناشکری کرتے ہیں، جس کو ہم نے حرامی کہتے ہیں، تو اس حد تک کر کے کہ کھاتے اللہ کا ہے، پیتے اللہ کا ہے، ہر چیز اللہ کی بھی استعمال کرتے ہیں، زمین و آسمان کی ہوائیں فضائیں ان کی خدمت پر لگا دی گئی ہیں، ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں جو اللہ نے دی ہے، اور حکم کس کا مانتے ہیں؟ شیطان کا۔ شیطان رجیم جو ان کا دشمن ہے، باتیں اس کی مانیں گے، اس کے احکام پر چلیں گے، اس کی تعلیمات کو اختیار کریں گے، اس کی تبلیغ پر چلیں گے، اور کہیں گے کہ ہم جو ہیں اللہ کے بندے ہیں، حالانکہ وہ بندے اللہ کے بندے نہیں ہیں، ان کو وہ عباد الشیطان ہیں، وہ شیطان کے بندے ہیں۔ اصل میں اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی دی تعلیمات، اللہ کے ارشادات، اللہ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کے تابع رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اسلام ہمارے تابع ہو، جس طرح ہم چلیں، اسلام کے سارے احکام ہماری مرضی کے مطابق ہوں، بلکہ اپنے آپ کو اسلام کی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔